اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ دین جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ اس کو یعنی اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کے لیے جنت ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کریں، جو اللہ نے جو دین بھجوایا ہے، دین کی ابھی ہم بات کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو اصولی طور پہ ہے کہ دین اسلام ایک قیمت ہے جنت کی۔ کیا ہے؟ جنت کی قیمت ہے۔ آپ یہ دین اسلام کو قبول کر لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کے لیے جنت ہے، سرٹیفائیڈ ہے، بالکل آپ کو سرٹیفکیٹ ادھر ہی مل جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا کے الفاظ ہیں قرآن میں، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو کہہ دوں کہ اسی بات پہ ایک آیت آپ کو سنا دوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہ گئے، ثم استقاموا، استقامت لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پہ جم گئے، بس اب کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوگا ان پہ۔ اللہ تخافوا، فرشتے ان سے کہیں گے بس خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور ان کو بشارت دیں گے فرشتے جنتی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نحن، یا فرشتوں کی طرف سے نحن اولیاءکم، باتیں کی ہے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم وہاں چاہو گے وہ ہوگا، کیونکہ یہاں تم نے اپنی مرضی چھوڑ دی، وہاں جو مرضی آئے کرو اور جو منگواؤ گے وہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک آیت ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہاں کفر، اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ رب میرا اللہ ہے، ایک بات، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ رب ہمارا اللہ ہے۔ بہرحال یہ مطلب میں یہی ایک بات کہہ رہا تھا، باقی تو تفصیل ہے جو بھی ہے۔ تو دین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اصل دین کیا ہے؟ دیکھیں، دین پہلے تو اس کی ایک بنیادی جو بات ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، انسان کو، یہ کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے ہے نا؟ آپ خود دیکھ لیں، چھوڑ دیں مطلب آپ کیا سن رہے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ اس کائنات کا بنیادی بینیفیشری کون ہے، کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے؟ میں ہوں، میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اس بات پہ ذرا مطمئن ہیں آپ؟ یہ کیڑے مکوڑے، یہ کتے، چوہے، بلی، یہ حشرات الارض، یہ جانور، کیا ان کے لیے اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے؟ نہیں، میرے لیے بنائی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کریں، ہمیں تو دیکھیں منعم کی نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہے، نہ منعم کا احساس ہے نہ اس کی نعمتوں کا احساس ہے۔ اچھا، اب یہ اس کائنات کا خلاصہ جو ہے وہ انسان ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تمام یہ کائنات جو ہے اس میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے،
اور ہم یہ اللہ نے بھی کہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. یہ پیٹرول اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ آج جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیں، آپ شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں، یہ تو ہم شمار ہی نہیں کرتے. ہم تو مانگتے ہیں اور دے اور دے اور دے، جو دے رہے اس کو بھول کے ہم کہہ رہے. تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ یعنی یہ سب کچھ جو ہے، وہ کہتے ہیں نا شاعر، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب دیکھنا ہے آپ نے، آپ آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا خود اپنا وجود جو ہے بڑا قیمتی وجود ہے. اس میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے جس کا آپ احساس نہیں کر پا رہے. پر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اب ہمیں، اب ظاہر ہے کہ ساری چیزیں بامقصد ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے ہے یہ سب کچھ وہی بے مقصد ہو، اس کا ہی کوئی مقصد نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ ذہن سے آپ سوچیں. یعنی اس کی کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ڈیوٹی نہ ہو، کوئی کام نہ ہو. یہ یعنی مثال کے طور پہ ایک کارخانہ ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، اور یعنی 50 کروڑ روپے کا بنا ہے. اب اس کو چلانا ہے اور ایک جنرل مینیجر کا انتخاب ہو جاتا ہے. اس کے لیے گھر بھی بنا ہوا ہے اور اس کی لاکھوں میں تنخواہ بھی ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں. تو وہ کارخانہ چلانا ہے اس نے، اور جنرل مینیجر جانتے ہیں، MD جو بھی آپ کہتے ہیں، تو اس نے وہ کارخانہ چلانا ہے. تو اس کے لیے اس کی اہلیت کا بندہ چاہیے کارخانہ چلانے کے لیے، کہ اس کی استعداد ہو، اس کا کوئی تجربہ ہو، جس میں کوئی ایسے گٹس ہوں، تو وہ اسی کو آپ رکھیں گے نا. اچھا، تو جب آپ اس کو رکھ دیتے ہیں اور وہ ساری کچھ اسے فیسلٹیز دے دیتے ہیں، وہ آ کے اپنا کام ہی نہیں پوچھتا مالک سے کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے. مثال کے طور پہ اس کو یعنی مثال کے طور پہ عرض کروں کہ اس کو فیسلٹیز تو بتا دی جاتی ہیں، کام نہیں بتایا جاتا. وہ آ کے اس گھر میں رہنے لگتا ہے، کارخانہ بند پڑا ہوا ہے اور پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ساری ایک ہی بندے آئے گا تو کام شروع ہوگا. اب وہ آ کے ایسا انجان بن جاتا ہے، بس لے آؤ بھائی 50 لاکھ روپے میری تنخواہ، لاؤ بھائی کھابے لاؤ، اور یہ کرو اور وہ کرو، اور میرے گھر میں دیکھو سوئمنگ پول نہیں ہے، یہ بھی بنا دو ذرا، اور دیکھو ہے نا ری فرنش کرو اس کو. یہ تو بس وہ پوچھتے نہیں ہیں اپنا کام، میں نے کام کیا کرنا ہے. پھر مالک اس سے ناراض ہوگا؟ مالک تو ناراض ہوگا اس سے. یہی مثال آج ہماری ہے. ہم آج کے یعنی دنیا میں آ کے ساری دنیا آپ دیکھ لیں، آپ مان رہے ہیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے. مجھے کس لیے بنائے یہ ہم پوچھتے نہیں ہیں. پھر آ کے فیسلٹیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی لگا دیتے ہیں، بچے پڑھو، تم نے کمانا ہے، دنیا کمانی ہے، اور ہم تمہیں ہے نا، بس سارے لوگوں کو دنیا کی فائدوں کے لیے ہم خود بھی اپنی تمام قوتیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو بھی دنیا کے حاصل کرنے کے لیے جھونک دیتے ہیں. ان کی تربیت ہی ایسی کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ خود بھی نہیں پوچھتے، بچے بھی ہمارے نہیں پوچھتے. ہاں جی ابو ٹھیک ہیں، بس میرے ابو بڑے سمجھدار ہیں. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا ابو ابو ابو، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ تو یہ دیکھیں ہماری مثال ہے. اور یہ آپ مجھے بتا دیں، میں صرف آپ سے اس نشست میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دنیا میں آ کے اپنے کام کو بھلا کے غیر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں یا جو اس کی ضروریات ہیں اسی کو اپنا مقصد بنا لیا اس نے. ضروریات کو مقصد بنا لیا اس نے. ضرورت تو مقصد نہیں بن سکتی. آپ گھر میں لیٹرین بناتے ہیں، باتھ روم ہوتا ہے،
لیکن وہ مقصد تو نہیں ہوتا. وہ تو ایک ضرورت ہے. آپ ضرورت کے تحت جو ہے وہ بیت الخلاء بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں. تو ہم آگے ضروریات کو ہم نے مقاصد بنا لیا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے. آپ پوچھ ہی نہیں رہے اپنے رب سے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم